پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری ہے۔ ٹی آر ٹی کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ ٹی آر ٹی کے مطابق علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکی کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ پاکستان کو کسی سخت نظریاتی صف بندی یا مستقل اتحاد کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے وہ قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا۔ سفارتکاری کی اصل کامیابی تشہیر نہیں بلکہ نتائج ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ اربا کو وقت دینے کے لیے۔ پاکستانی عسکری قیادت خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے روایتی تشہیر بازی کے بجائے بیک چینل یعنی خاموش روابط کو ترجیح دی، اور جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران جیسے سخت حریفوں کے درمیان بھی رابطہ برقرار رکھنا ممکن ہوا۔ صرف ہم ہی نہیں، دنیا اس کی معترف ہے، عالمی جریدے اس کی تعریف کر رہی ہیں، پوری دنیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کر رہی ہے جس طرح انہوں نے ثالثی کا کردار نبھایا۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا پیپر نہیں ہے جس انہوں نے کمنٹ نہیں کیا ہو، چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہے، ٹیلی گراف کو ہم نے دیکھا، ہل کو دیکھا اور نیو یارک ٹائمز میں بھی دیکھا، پھر جو ابھی ریسنٹ آرٹیکل ٹی آر ٹی میں چھپا ہے، دیکھیں اس میں انہوں نے ایکنالجمنٹ کی ہے اور فیلڈ مارشل کی انہوں نے کہا کہ ہی از ایمرجڈ ایز اے کریڈیبل انٹرمیڈیٹ کے طور پہ اور سٹیبلائزنگ ایکٹر انہوں نے کہا کہ ایک ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ریلیشنز تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں تہران کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ، ریاض کے ساتھ، بیجنگ کے ساتھ اور انقرہ کے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ ان کو انہوں نے یہ کہا کہ ہی از اے پریگمیٹک انہوں نے کہا ہے اور ڈسپلن آپریٹر کے طور پر رہے اور جس کے ان کی کریڈیبلٹی تھی۔ اور دیکھیں پاس میں بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا جو آرٹیکل تھے، اسٹریٹجک ان کی کریڈیبلٹی کی بات کی گئی، ان کی اسٹریٹجک آؤٹ ریچ کی بات کی گئی تھی، اور خاص طور پہ ان کی ریلیشن شپ ود لیڈرشپ ہے تمام جو اسپیشلی جو فریقین کے تھے ان کے ساتھ تھی، تو ان میں انوالومنٹ ان کی رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کی اوور آل بھی دیکھا جائے تو پاکستان کی بھی پوزیشن بڑی یونیک ہے، اور پاکستان، اللہ نے پاکستان کو ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ پاکستان کو بنایا ہے کہ پاکستان کی ایک تو اہمیت بھی ہے، پر پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے، دیکھیں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بھی بہت ہماری زبردست قسم کی ریلیشن شپ ہے، سو ایک وہ بھی فیکٹر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے ساتھ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بارڈر 909 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ دیکھیں ہمارے ہسٹورک ریلیشنز رہے ہیں، اسپیشلی جب ہم ڈیفنس کوآپریشنز کی بات کرتے ہیں یا ان کی فیسیلیٹیشن ہم نے کروائی چائنا کے ساتھ 1972 میں، پھر چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اسٹریٹجک اور ٹرسٹڈ ریلیشنز ہیں، مطلب دنیا میں ٹاپ موسٹ کنٹریز میں چائنا میں شامل ہیں۔ پھر پاکستان نے ریسنٹلی وی اسٹیبلش کی ہم ایک کنونشنل طاقت بھی ہیں، مارکے حق میں جس طرح ہم نے اپنا آپ کو منوایا، اور پھر وی آر اے نیوکلیر پاور، ہماری وہ بھی کیپیبلٹی ہے۔ سو پھر پاکستان کے خطے کے اندر کوئی ایسے بڑے عزائم نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسپیشنسٹ چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز چاہتے ہیں، سو پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی سو دیئر فور ایک ہے۔ اور دیٹس وائی دیکھے کہ فائنینشیل ٹائمز نے کچھ عرصے پہلے انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے لکھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں از ویری ماڈل آف مڈل پاور کہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ملٹی الائنر ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تمام جو تعلقات انہوں نے مینٹین رکھے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں، بٹ ہی ہیز ریٹین دی اسٹریٹجک اٹانومی۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس بات چیت میں جس سینسیریٹی کے ساتھ وہ انہوں نے ایک
ڈپلومیسی کی ہے، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ وہ تہران گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے تمام پاور سینٹر سے ملے. سو دیٹ ریفلیکٹس دی سینسیریٹی جو پاکستان کی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کی ہے، جو ہم چاہتے ہیں خطے میں امن ہو. تو دیٹ از وائی کہ ساری دنیا ایکنالج کر رہی ہے پاکستان کی کنٹریبیوشن کو. تو میرا خیال میں جس طریقے سے اب ریسنٹلی ہم نے دیکھیں کہ اس بات چیت میں سیز فائر کروایا، جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کا پاس کروایا، اور اس کے بعد اب آلموسٹ ایک ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، صبح الفاظ کے آگے پیچھے اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سو پاکستان ہسٹری از بینگ میڈ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. اور پرائم منسٹر نے ابھی چائنا میں ایڈریس کرتے ہوئے وہاں پہ بھی انہوں نے ایکنالج کیا دی رول پلیڈ بائی فیلڈ مارشل. سو میرا خیال میں دنیا مانتی ہے. دیٹس وائی دیکھیں کہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن رہی، دیٹس وائی ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا جیو اسٹریٹجک جو پروفائل ہے، وہ جو پاکستان ہیز نو بیکم اے جیو اسٹریٹجک پلیئر بن گیا ہے، جیو اسٹریٹجک نیگوشیٹر بن گیا ہے، اسپیشلی سینسٹیو نیگوشیشن جو کروا رہا ہے. سو دیٹ انٹائر ایوری تھنگ از بیسڈ آن ٹرسٹ. ساری دنیا پاکستان کو ٹرسٹ کر رہی ہے، بالکل پوری دنیا پاکستان پر ٹرسٹ کر رہی ہے. ساتھ رہیے گا. ہمارے ڈاکٹر حسن العربی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ عربہ کو وقت دینے کے لیے. ابھی پچھلے ہی سال کی بات ہے اور کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، امریکہ ایران جنگ، اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. پورا خطے کا امن اس سے خراب ہو رہا تھا، یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی تھی اور بڑے بڑے ممالک اس کو روکنے میں ناکام تھے اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ جنگ کس طرح رکے گی. اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ثالثی کا کردار ادا کیا، یہ جنگ رکوائی بھی، ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ثالثی کا کردار نبھایا. آج دنیا اس کو سراہ بھی رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جریدے بھی اس پہ لکھ رہے ہیں. اب ترکی کا جریدہ ہے وہ بھی اس بات پر رپورٹ کر رہا ہے، TRT. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ یہ ایک جنگ جس میں پورا پوٹینشیل موجود تھا کہ یہ پہلے ایک ریجنل وار تو یہ بن گئی تھی اور اس کے بعد یہ گلوبل وار بنے، ورلڈ وار 3 کی طرف چیزیں جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹرم واز ورلڈ وار 3. اور اسی وجہ سے اس کی جو کیٹاسٹروفی تھی، اس جنگ کے امپیکٹس جو تھے وہ بہت بڑے ہو سکتے تھے. لیکن اس میں پاکستان نے اسپیشلی فیلڈ مارشل کا جو رول تھا کہ جس طریقے سے وہ کانفیڈنس، اسٹریٹجک ویژن جس کے تھرو انہوں نے نیگوشیٹ کیا، ملٹری ڈپلومیسی میں ایک بالکل ریولوشنائز کر دیا اس کانسیپٹ کو. اور پریکٹیکلی ود ان ڈیز جب پاکستان اس کے اندر ثالثی کروانا شروع ہوا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تھرو، تو پاکستان نے پھر سیز فائر اچیو کر کے دیا. اور اس سیز فائر اچیو کرنے کے بعد آج ہم مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسے فریم ورک کی بات کر رہے ہیں وچ از ناٹ اونلی اباؤٹ پیس، اٹ از اباؤٹ سسٹینیبل پیس. مطلب وہ پیس جو مڈل ایسٹ میں لمبا چلے. اگر یہ چیز ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر مڈل ایسٹ ایک نئے ایرا کے اندر انٹر ہوگا. سو یہ ساری جو اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے، ساری جو میڈیشن نیگوسیشن چل رہی ہے، اس میں فیلڈ مارشل کا رول از دیٹ آف اے اسپائنل کارڈ، آف دیٹ آف اے بیک بون. یقیناً، اور دنیا بھر بھی اس نتائج سے سامنے آ رہے ہیں، اس میں خاموش سفارتکاری ہے، دنیا بھر اس کو سراہ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن العربی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اس ساری صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے جو کہ TRT کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری ہے. TRT کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے.